بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ طلاق کی آیتوں میں چل رہے ہیں اور ابتدائی آیتوں کا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے، اور آگے کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا وَعَذَابًا نُكْرًا۔ ان آیات میں تقریباً تمام الفاظ جانے پہچانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی بستیاں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، ان بستی والے جنہوں نے اپنے پروردگار کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، پس ہم نے ان کی سخت پڑتال کی، سخت ان کو جانچا، انہیں سخت عذاب دیا، اور ہم نے ان کو سخت سزا دی، پس پھر انہوں نے اپنے معاملے، یعنی نافرمانی کا جو معاملہ تھا، اپنے معاملے کا وبال چکھا، اور ان کا آخری انجام گھاٹا ہی ہے، ان کا آخری انجام گھاٹا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے، عظیم رسول بھیجا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ عظیم رسول، جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ان کو جو بالقوت ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ اور جو شخص بالفعل اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین روزی کا انتظام کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے 7 آسمان بنائے، پیدا کیے، بنائے، اور زمین سے ان کے مانند ان کے درمیان احکامات اتارتے ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے ہر چیز کو اپنے احاطے علم میں لے رکھا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے احاطے علم سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ایک اثر ہے، حدیث نہیں ہے، کہ سب زمینوں میں مکلف مخلوقات ہیں، اور یعنی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر یعنی قول ذکر کیا، حدیث نہیں۔ حدیث تو پیغمبر علیہ السلام کے قول کو کہتے ہیں، وہ یہ ذکر کیا ہے کہ سب زمینوں میں مکلف مخلوقات ہیں، اور اس زمین کے آدم کی طرح آدم، نوح، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت معلوم نہیں ہے کہ کیسی ہے، اس لیے کہ روایت میں بہرحال روات، جرح روات مشہور فن ہے، اس میں اعتبار سے ہر روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسی روایت پر اعتبار کیا جائے گا جو تواتر کے ساتھ ہے، اس لیے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں کلام فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کے آیات ہے جن میں معاشرتی احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور جیسا ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ معاشرتی احکامات میں انسان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے، اس لیے کہ حقوق کا معاملہ شریعت میں بہت اہمیت والا ہے۔ جہاں انسان نے حقوق اللہ سے یا حقوق العباد سے پہلوتی کی، جہاں تک معاملہ ہے بچوں حقوق اللہ کا، اللہ کے حق کا، اطاعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جی تو یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں تسامح سے کام لے بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ کی طرف کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے بچوں حقوق العباد کا، تو جب تک بندوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ صاف نہیں کرائیں گے، جنت کا داخلہ نہیں ہوگا۔ دل کی صفائی لازم ہے، ضروری ہے۔ اور بچوں دل کی صفائی اسی وقت ہو سکتی ہے یا ہوگی یا ہوتی ہے جب انسان کے معاملات درست ہوں۔ اس لیے انسان کو اپنے معاملات کی درستگی رکھنا چاہیے، چاہے وہ معاملہ جس کے ساتھ بھی وہ کرے، چاہے وہ معاملہ
بھائی کے ساتھ کرے، والد کے ساتھ کرے، والدہ کے ساتھ کرے، دوستوں کے ساتھ کرے، بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ کرے، چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ کرے، ایسا انسان اصول پسند شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہی چیز بڑی اہمیت والی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ معاملات میں بھی صفائی رکھتے تھے، لوگوں کے معاشرت میں بھی صفائی رکھتے تھے، اور ان سے جو لوگ مربوط ہوتے تھے نسبتوں کے اعتبار سے، ارادت کے اعتبار سے، ان کی تربیت کا معاملہ بھی صاف ہوتا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سخت گیر سمجھا ہے، حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سخت گیر نہیں تھے، اصول پسند تھے۔ بچوں، اصول پسندی ایک الگ چیز ہے، سخت گیری ایک الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصول پسندی میں انسان کو کسی قدر سخت ہونا پڑتا ہے، تبھی معاملات جمتے ہیں، سنبھلتے ہیں، لیکن جہاں پر انسان اصول پسندی میں کچھ نرم ہوا تو معاملات سنبھلیں گے نہیں، بگڑیں گے۔ اور جہاں تک معاشرت کا معاملہ ہے، معاشرت احکامات کا معاملہ ہے، اس میں آپ کے شریعت کو ملحوظ رکھنا اور شرعی احکامات کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے چونکہ طلاق اور اس کی قسموں سے متعلق گفتگو نہیں کی، چونکہ بہرحال یہ تفسیر کا معاملہ ہے اور فقہیات کا معاملہ ہے، جس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی، اور ہدایہ اور دیگر فقہ کی کتابوں میں بالتفصیل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ لیکن بچوں، اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ شرعی احکامات میں آپ کے نظر دقیق اور باریک ہونا چاہیے اور سمجھداری کے ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کے نظر تدبر کی، سوچ و بچار کی اور فکر کی نہیں ہوں گی، یقین جانیے وہ معاشرے میں خیر، صلاح، کامیابی اور خیر سگالی نہیں لا سکتا۔ جسے آج کل کی اصطلاح میں نفسیات کہا جاتا ہے، سائیکولوجی کہا جاتا ہے۔ تو سائیکولوجی جو تعلق ہے ہمارے شریعت سے ہی ہے بچوں، کہ جب تک انسان کو نہیں سمجھیں گا اس وقت تک وہ معاملات بھی نہیں کر سکیں گا اور مزاج شناسی بھی نہیں کر سکیں گا۔ اس لیے ہم نے اس صورت کے آخر میں کچھ مختصر معاشرتی اعتبار سے گفتگو کی، اور اب ہم انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ تحریم کا۔ تو دیکھیے سورہ تحریم، یہ تحریم کے معنی کیا ہے؟ حرام کرنا، ناجائز بتانا۔ یہ چونکہ پہلی آیت میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرام کرنے پر خفگی کا اظہار ہے، اس لیے سورت کا نام تحریم رکھا گیا ہے، اور سورت کا موضوع اصلاح و تربیت ہے۔ گزشتہ صورت میں طلاق اور اس کے متعلقات کا بیان تھا۔ طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ اگر شروع ہی سے اصلاح کی جائے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئیں گی۔ بچوں دیکھو، جب میاں بیوی آپس میں میل محبت اور ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر ادا کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ دونوں کے مزاج میں، دونوں کی معاشرت میں کبھی بھی بگاڑ نہیں آ سکتا۔ بگاڑ وہاں آتا ہے جہاں عورت مرد کو نہ سمجھ سکے، مرد عورت کو نہ سمجھ سکے، چونکہ غلطیاں مرد سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں عورت سے بھی ہوتی ہیں۔ اب انسان اگر مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی غلطیاں ہی لے کے بیٹھے تو اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، تربیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ لازماً ایک دوسرے کو سنبھلنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یہاں پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں سورت کے مضامین کے اعتبار سے کہ سورت کی پہلی آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ بیوی کی دلداری ایک حد تک ہی مناسب ہے، ہر معاملے میں بیوی کی خوشنودی کی خواہش نہیں کرو، یا آپ کے ہر چیز میں بیوی کو راضی رکھنا یہ نہیں ہو سکتا جی۔ اور پھر دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ایسا ہو جائے تو قسم کا کفارہ دے دے، کبھی کسی موقع پر کوئی معاملہ ہو جائے تو جی۔ اور اس طرح سے پھر مزید دیگر آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو ترجمے کے اعتبار سے بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ کیا فرمایا؟ اس میں کچھ لغات ہیں۔ صغا اسقو کے معنی باب نصرہ سے جھکنا، بغور سننا، تظاہرہ اظہار سے ناراضگی کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، مظاہرہ کرنا،
اور سائحات سائحتن کی جمع ہے، اس کے معنی ساحل میں پانی کا سطح زمین پر بہنا، اس طرح سے مختلف مختصر کی ہے۔ ان آیات کا ایک مختصر شان نزول ہے جو ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سریہ تھی، اسکندریہ کے بادشاہ نے ہدیہ بھیجا تھا، ان کو قباء میں رکھا گیا تھا اور گاہے بگاہے آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے ملنے آئی، آپ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے اور وہ اپنے ابا کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے گھر خالی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ سے اس گھر میں مقاربت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں ماریہ قبطیہ سے مقاربت فرمائی، یعنی حضرت حفصہ اپنے میکے گئی تھی، گھر خالی تھا، پیغمبر علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت ماریہ وہاں تشریف لے آئیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے وہاں مقاربت فرمائی۔ جب یہ بات حضرت حفصہ کے علم میں آئی تو ان کو سخت غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو میرے گھر میں لائے۔ اب برے عورت ہے، مزاج ہوتا ہے عورتوں کا۔ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو میرے گھر پہ لائے، کسی اور بیوی کے گھر میں نہیں لے گئے، اس کو آپ میرے گھر میں لے کر آ گئے۔ معلوم ہوا کہ میری حیثیت آپ کے نظر میں 4 پیسے کی بھی نہیں ہے۔ اتدخلها فی بیتی ما صنعت هذا من بین نسائک الا من ہوانی علیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، تم یہ بات عائشہ سے ذکر مت کرنا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھی۔ عائشہ سے ذکر مت کرنا، وہ مجھ پر حرام ہے، میں اس سے صحبت نہیں کروں گا۔ لا تذکری ھذا لعائشہ فہی علی حرام ان قربتھا۔ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ وہ آپ پر حرام کیسے ہو گئی، وہ تو آپ کی باندھی ہے۔ آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ آپ اس سے صحبت نہیں کریں گے، یعنی ماریہ سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں خفقی کا اظہار ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے ایک حلال چیز کو حرام کیوں کیا۔ خیر، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو یہ بہرحال کی روایت ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت دارقطنی میں ہے اور یہی آیت کی اچھی تفسیر ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھ کر فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ رَوَى أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ فَهُوَ أَمْثَلُ فِي السَّنَدِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْمَعْنَى وَلَكِنَّهُ لَمْ يُدَوَّنْ فِي الصَّحِيحِ وَرَوَى مُرْسَلًا الجامع لأحکام القرآن۔ یہ آپ کو سند کے طور پر یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ صرف اپنی بیوی کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بالتحقیق اللہ نے تمہارے لیے کفارات دے کر اپنی قسموں کو درست کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کارساز ہیں۔ یعنی تحلیل اور تحریم کو یمین میں پلٹ دینا اور کفارہ ادا کر کے محظور سے نکل آنا ایک اللہ کی کارسازی ہے، اور وہ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی نے چپکے سے اپنی بیوی سے ایک بات اپنی ایک بیوی سے یعنی حضرت عائشہ سے کوئی بات کہی۔ اس آیت کا بھی بچوں ایک شان نزول ہے جو مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج کے پاس مزاج پرسی اور ضروریات معلوم کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے عصر کے بعد۔ اس موقع پر ہر بیوی کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ رکیں ٹھہریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی شہد منگوا لیا،
اور جب آپ ان کے پاس پہنچتے تو وہ پوچھتی کہ آپ شہد نوش فرمائیں گے؟ آپ خواہش کا اظہار فرماتے تو وہ شربت بناتی اور باتیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے حسن میں مقابلہ تھا، جو گویا کہ حسن میں ایک مقابلہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ زینب کے یہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں تو وہ ٹہمیں لگیں، بہرحال عورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ باتیں ان کے اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے کہیں گے۔ تمام ازواج ہمارے مائیں ہیں، یہ ان کا آپس میں معاملہ ہے۔ کسی بھی بیوی کو اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے متعلق بھی نعوذ باللہ ہم کوئی خیال نہیں کر سکتے۔ یہ ان ازواج کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ ان ازواج کے ساتھ تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ زینب کے یہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں تو ٹہمیں لگ گئیں۔ جب پتہ چلا کہ انہوں نے شہد منگوا رکھا ہے اور وہ شربت کے بہانے روکتی ہیں، تو انہوں نے حضرت حفصہ اور سودا کے ساتھ مل کر ایک اسکیم بنائی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرما کر جس کے پاس بھی آئیں تو وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ یہ تعجب کے ساتھ پوچھتی تھی، آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ ایک بدبودار گوند تھا ایک، تو آپ کہیں گے نہیں میں نے شہد پیا ہے، تو وہ کہیں شاید شہد کی مکھی نے مغافیر جیسے بدبودار پھل پر، گوند پر پھول کا رس چوسا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہایت ناپسند تھی کہ ازواج آپ کے منہ سے بدبو محسوس کریں، اس لیے گھر میں آتے ہی مسواک کرنے کا معمول تھا۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ بات کہی، آپ نے وہی جواب دیا تو انہوں نے وہی وجہ بتائی۔ پھر آپ حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، آپ نے ان کو بھی یہی جواب دیا۔ پھر جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، آپ نے ان سے فرمایا اب میں وہ شہد نہیں پیوں گا مگر تم کسی سے ذکر نہ کرنا۔ انہیں خیال تھا کہ اگر یہ بات زینب کو پہنچیں گی تو ان کا دل ٹوٹے گا، دل دکھے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو انہوں نے شہد کی پیشکش کی، آپ نے فرمایا مجھے شہد نہیں پینا، اور آپ تھوڑی دیر رک کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پلان کامیاب ہو گیا جو انہوں نے پلان بنایا تھا، اور انہوں نے یہ بات حضرت حفصہ کو بتا دی کیونکہ وہ بھی شریک کار تھی۔ اس واقعے میں شہد کو حرام کرنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں آیا۔ ادھر زینب بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹو میں لگ گئی کہ اب آپ شہد کیوں نوش نہیں فرما رہے ہیں، اور ازواج میں ان کی بھی ہم نوا تھی۔ بس اندیشہ لائق ہوا کہ بات بڑھ جائے، چنانچہ وہی نازل ہوئی اور آپ کو صورتحال سے واقف کیا گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم نے راز فاش کر دیا مگر یہ نہیں بتایا کہ کس کو بتایا، مگر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے خیال کیا حفصہ نے بتایا ہوگا کیونکہ انہوں نے حضرت صرف حفصہ کو بتایا تھا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اگر حفصہ نے بتلائی ہے تو ان کے سر ہو جائیں گی۔ آپ نے جواب دیا مجھے کسی نے نہیں بتائی، مجھے اللہ نے بتائی، مجھے عالم و خبیر اللہ نے بتائی۔ تو اس کی طرح بھی قرآن کریم کا آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہم دوسری مجلس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔